السلام علیکم دوستو، میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل پبلک ایجوکیشن سے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اوضاع حس کے بارے میں، اور یہ جو اسٹرکچر ہے آئی بال کا، یہ آنکھ کا اسٹرکچر ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس میں ایک تو آئرس ہے، کورنیا ہے، پیوپا، لینس، ریٹینا اور آپٹک نرو ہے۔ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم لوگ پڑھیں گے کورنیا کے بارے میں۔ کورنیا آئی بال کا سامنے والا حصہ جو ایک پتلی اور شفاف جھلی پر مشتمل ہوتا ہے، اسے کورنیا کہتے ہیں۔ کورنیا کے ذریعے جو روشنی ہے آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ سوال بھی SBK میں آیا تھا کہ روشنی آنکھ میں کیسے داخل ہوتی ہے، تو کس کی کورنیا کی وجہ سے جو ہے نا روشنی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دکھا کر میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو یاد آئے۔ یہ جب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نوٹ کرتے جائیں یہ سب کچھ جو میں بتا رہا ہوں، جب اس کا دو فائدہ ہوں گے آپ کو جب آپ نوٹ کرتے جائیں گے، آپ 90% آپ کی جو ہے نا برین ان کو کیچ کرے گا، اور جو نوٹس آپ بناتے جائیں گے اگزام سے 5 دن پہلے آپ یہ نوٹس جب پڑھیں گے، ریویژن کریں گے، تو 100% آپ لوگوں کا پیپر اچھا جائے گا۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلا ہے آئرس۔ کورنیا کے نیچے والا رنگدار تہہ کو آئرس کہتے ہیں۔ آنکھوں کی رنگت آئرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو امپورٹنٹ لگے آپ اس کو نوٹ آؤٹ کرتے جائیں۔ آئرس کے درمیانی سوراخ کو پیوپل کہتے ہیں۔ پیوپل تیز روشنی میں سکڑتی اور جو مدھم روشنی میں پھیلتی ہے۔ پیوپل کے پیچھے ایک لینس ہوتا ہے جو روشنی کو فوکس کرتا ہے۔ اگلا ہے ریٹینا۔ آئی بال کی اندرونی تہہ کو ریٹینا کہتے ہیں۔ یہ روشنی سے حساس ہوتی ہے اور ایک اسکرین کی طرح کام کرتی ہے۔ لینس سے گزرنے والی روشنی ریٹینا پر اشیاء کا عکس بناتی ہے۔ اور آپٹک نروس۔ آپٹک نروس وہ حسی نرو ہے جس کے ذریعے آنکھ سے دماغ تک پیغام رسانی ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ نوٹ آؤٹ کرتے جائیں۔ ریٹینا کے حسی خلیے اس پر بننے والے عکس کو سگنلز کی صورت میں آپٹک نرو پر منتقل کرتے ہیں، جو اسے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ دماغ ان سگنلوں کی پہچان کرتی ہے۔ آپٹک نرو، یہ ایک اہم کوئسچن ہے۔ آپٹک نرو آنکھ کے ذریعے جو ہے نا دماغ تک پیغام رسانی کرتی ہے۔ یہ آپ ضرور نوٹ آؤٹ کریں۔ جی، اگلا جو آرگن ہے ہمارے پاس وہ ہے کان، یعنی کان کی ساخت۔ تو جو بیرونی کان ہے، بیرونی کان جو ہے نا آؤٹر ایئر کہتے ہیں جسے۔ بیرونی کان جو ہے نا پنا بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ کان کا بیرونی کشتی نما حصہ ہے جو ایک لمبی اور باریک ٹیوب کے ذریعے وسطی کان سے ملا ہوتا ہے۔ اس ٹیوب کو ایئر کینال کہتے ہیں۔ یہاں پر آپشن بھی دیا ہوا ہے۔ ایئر کینال کے آخر پر ایک جھلی یعنی ممبرینز ہوتی ہیں جسے کان کا پردہ یعنی ایئر ڈرم کہتے ہیں۔ نوٹ آؤٹ کرتے جائیں۔ اور دوسرا ہے وسطی کان حصہ یعنی مڈل ایئر۔ وسطی کان ایک چیمبر ہے جس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ یہ 3 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور وہ 3 ہڈیاں کون سی ہیں؟ یہ سوال بھی SBK جو ٹیسٹ ہے اس میں آیا تھا۔ یہ 3 ہڈیاں ہیں، ہیمر، اور دوسرا ہے اینیول، اور تیسرا ہے اسٹراپا۔ اور جو انر ایئر ہے، جو اندرونی کان ہے، اس کو انر ایئر کہتے ہیں انگلش میں۔ اندرونی کان ایک کوئل نما ٹیوب پر مشتمل ہے جسے کوکیلا کہتے ہیں۔ اس میں ایک سیاہ مادہ بھرا ہوتا ہے۔ کوکیلا دراصل جو ہے نا سننے کا آرگن ہے جس سے ہم لوگ
سماعت کر سکتے ہیں۔ اور سیمی نرو جو ہے نا وہ جو آپ کی آواز کی لہریں ہیں، سگنلز ہیں، وہ دماغ تک منتقل کرتی ہے۔ جی اگلا جو آرگن ہے ہمارے پاس زبان یعنی ٹنگ، اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ٹنگ۔ تو یہاں پر جو زبان کی جو نوک ہے، نوک پر موجود ٹیسٹ برڈز میٹھے ذائقے کی پہچان کراتے ہیں، اور زبان کا جو پچھلا حصے پر موجود ٹیسٹ برڈز کڑوے ذائقے کی پہچان کراتے ہیں۔ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ان سب کو ٹیسٹ برڈز کہتے ہیں۔ اور زبان کی دونوں سائڈ پر نمکین اور ترش ذائقے کی پہچان کے لیے ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹیسٹ برڈز ایسے نرو سیلز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو دماغ تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ آپ نوٹ کرتے بھی جائیں۔ کڑوا جو ہے نا زبان کے کس حصے میں ہے، میٹھا کس حصے میں ہے، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ دوستوں اگلا جو اسٹرکچر ہے وہ اسکن کا اسٹرکچر ہے، ہمارے پاس جلد کی ساخت ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے ایپیڈرمس، دوسرا ہے ڈرمس اور تیسرا ہے ہائپوڈرمس۔ ان کے فنکشنز کیا ہیں؟ ایپیڈرمس جو ہے نا یہ جلد کی بیرونی تہہ ہے جو اندرونی تہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نوٹ کریں کہ یہ پتلی اور مردہ سیلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور اگلا ہے ڈرمس یہ جلد کی وسطی تہہ ہے یعنی درمیانی تہہ، یہ موٹی ہوتی ہے۔ اس تہہ میں مختلف قسم کے ٹشوز، مسلز، خون کی نالیاں، بال، پسینے کے گلیڈیئرز اور حسی سیلز موجود ہوتے ہیں جس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تہہ جلد کا حساس حصہ ہے۔ جلد میں موجود حسی سیلز یعنی کوریسپریٹس کہتے ہیں اسے۔ اور جو ہائپوڈرمس ہے یہ جلد کی سب سے نچلی تہہ ہے۔ یہ ایسے سیلز پر مشتمل ہوتی ہے جن میں چربی ذخیرہ ہوتی ہے۔ آپ کو چربی کا جو ساخت ہے اس ساخت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے جسم کو کیا کرتی ہیں؟ گرم رکھتی ہیں۔ یہ چربیاں جو ہے نا گرم رکھتی ہیں۔ اور جو نابینا افراد ہیں وہ حرفوں کو انگلیوں کے پور جو ہے نا ان سے چھو کر یعنی حس کو استعمال کرتے ہیں، یہی استعمال کرتے ہیں حس کو چھونے والی۔ اور انگلیوں کے جو پور جلد کے حساس ترین حصے ہوتے ہیں، جبکہ ایڑیاں جو ہے نا جسم کے سب سے کم حساس حصے ہوتے ہیں۔ اور جلد جو ہے نا جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، اسے یاد رکھیں۔ جی دوستو لاسٹ میں کی پوائنٹس یعنی یہ لیسنز کے جو لیسن ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے یہ پورے لیسنز کا جو ہے نا خلاصہ ہے۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہو اور یہ اچھی طریقے سے آپ تسلی سے پڑھ سکتے ہو۔ میرے اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگلے ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔